اور ہمارے نوجوان کپڑا بھی کیسا خریدتے ہیں؟ ایسا کپڑا خریدتے ہیں وہ گویا کہ کپڑا نہیں ہے، نیوز پیپر ہے، ڈکن ہیرالڈ ہے، نیوز پیپر ہے، پورا اس میں A to Z لکھا رہتا ہے۔ کیا بچپن سے اس نے A to ABCD نہیں پڑھا ہے اسکول میں؟ سب اس میں لکھا رہتا ہے۔ بعض مرتبہ اس میں گھوڑا، گدھا، کتا یہ بھی لکھا رہتا ہے۔ گویا وہ پیچھے والے نمازی کو بتانا چاہتا ہے کہ I am a donkey، میں گھوڑا ہوں، گدھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنو، زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ کپڑے کیسے خریدتے ہیں؟ اس میں سب ABCD لکھا ہوا ہے، اور تصویر باضابطہ، کتے کی تصویر، شیر کی تصویر، انہیں انسان نہیں انہیں جانور انہیں شیر کی تصویر ہے، یا اور کسی فلم سٹار کی تصویر ہے، جمر کوئی باڈی بلڈر ہے اس کی تصویر ہے۔ پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں ہمارے نوجوان؟ ایسے کپڑے پہن کر ان کی ایک نماز بھی نہیں ہوتی۔ جن کپڑوں میں جاندار کی تصویر ہے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ صف میں پہلی صف میں کھڑا ہے اور وہ تصویر پیچھے والے کو نظر آ رہی ہے تو پیچھے والے کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر رائٹ سائڈ کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس کی نماز بھی مکروہ ہے، لیفٹ سائڈ کوئی کھڑا ہے اس کی نماز بھی مکروہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ ایک آدمی ایسا کپڑا پہن کر آیا، اپنے رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ اور پیچھے والے کی نماز کو خراب کر دیا، خود اس کی نماز بھی خراب ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوان ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ اگر 30-40 سال پہلے کوئی آدمی مر گیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے اور اس کو محلے میں لا کر کے کھڑا کرے، تو ہمارے نوجوان جو کپڑے پہنتے ہیں، ادھر پھٹا ہوا ہے، پینٹ میں ادھر پھٹا ہوا، شرٹ میں بنیان میں ادھر پھٹا ہوا، رسیاں لٹک رہی ہے اور وہ چل کر آ رہا ہے، تو 30-40 سال پہلے جو مرا ہوا آدمی زندہ ہو کر کے آیا، وہ اپنی جیب سے 5 روپے نکال کر کے دے دے گا کہ یہ فقیر ہے، منکو ہے، ایسا کپڑا پہنا ہے کہ پھٹا ہوا ہے۔ پھٹا ہوا کون پہنتا ہے؟ غریب آدمی۔ باضابطہ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، اور ایسے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کس قدر بے حس ہو گئے ہیں، کامن سینس بھی آدمی کے پاس نہیں ہے۔ بنیان بالکل چھوٹا سا، اور پینٹ میں بیلٹ نہیں لگاتے، وہ پینٹ نیچے کو جاتی ہے، بنیان اوپر کو۔ جب وضو کرنے بیٹھتا ہے پیچھے کا پورا دریا نظر آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، پیچھے کا پورا حصہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، غلطی سے اگر اس کی نظر اس جگہ پر پڑ گئی، اب وہ سوچتا ہے میری نماز گئی کام سے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ 10-10 ہزار روپے کا پینٹ خرید رہا ہے، 50 روپے کا بیلٹ اس کو نہیں لگاتا، جان بوجھ کر نہیں لگاتا۔ ایک تو آدمی موٹا ہے، پیٹ بڑا ہے، بیلٹ بھی لگا لیا، لیکن وہ پینٹ سڑک گئی، وہ الگ بات ہے۔ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسے پینٹ پہنتے ہیں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے بنیان چولی کی طرح ہمارے لڑکے پہنتے ہیں۔ ان کی نماز بھی کیا، یا تو مکروہ ہو جائے گی، اگر سطر کا 1/4 حصہ نظر آ گیا تو پھر اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ پیچھے والے جن کو اتنا حصہ نظر آیا ان کی نماز تو صحیح ہے، لیکن مکروہ ضرور ہو جائے گی، لیکن گناہ ان پر نہیں ہوگا۔ وہ جو آدھی چڈی پہن کر آیا ہے، آدھا بنیان پہن کر کے آیا ہے، اس کے اوپر یہ سارا گناہ ہوگا، وبال ہوگا۔ تو نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ایسے کپڑے نہ خریدیں جن میں کچھ ABCD خوب لکھا ہوا ہو۔
آج کل کپڑے ایسے آتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمپنی کا نام لکھا رہتا ہے، چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پورا ہی نیوز پیپر بنا ہوا ہے، تصویر اس میں ہے، ایسے کپڑے ہرگز نہ خریدیں۔ اور اس کے علاوہ لڑکوں کے لیے لال رنگ کا کپڑا، یلو رنگ کا کپڑا، اسی طرح آرنج کلر کا کپڑا پہننا، ریشم کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں۔ مرد کے لیے، لڑکوں کے لیے ریشم کا کپڑا، لال رنگ کا کپڑا، آرنج کلر کا کپڑا، اور کیا، یلو کلر کا کپڑا، کمپلیٹ یلو، کمپلیٹ ریڈ، کمپلیٹ آرنج، کمپلیٹ ریشم نہیں پہن سکتے، جائز نہیں ہے۔ تو ابھی کپڑے خریدنے کا سیزن آ رہا ہے، حالانکہ یہ کپڑے خریدنے کا سیزن نہیں، وہ تو رمضان سے پہلے ہی آپ کو رمضان کے کپڑے لے کر رکھنا چاہیے، تاکہ رمضان میں آپ مکمل طور پر عبادت میں وقت لگائیں۔ ہاں کوئی سامان چھوٹ گیا یا وقت نہیں ملا، ایک آدھ گھنٹے کے لیے کپڑا خرید کر آ گئے، ٹھیک ہے، ورنہ ہفتہ ہفتہ کپڑے خریدنے میں برباد کر دینا اور عورتوں کو لے کر کے جانا بے پردہ وہ بھی۔ اور اس کے علاوہ ہماری بچیاں دوسروں سے مہندیاں ڈلواتی ہیں، باضابطہ بیوٹی پارلروں میں جا کر کے 5,000 روپیہ، ایک ہاتھ میں مہندی ڈالنے کا 5,000 روپیہ، فطرے میں 80 روپیہ دینے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے، مہندی ڈلوانے کے لیے 5,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کپڑوں کے اوپر، مہندیوں کے اوپر ہزاروں روپیہ ڈالا جا رہا ہے، اور مرد کے لیے تو مہندی لگانا ناجائز ہے، مرد کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں گرمی ہو گئی ہے، سر میں کھجلی ہے، چہرے میں کھجلی ہے، کسی ڈاکٹر نے بتا دیا مہندی لگا لو سر میں، پیر میں، وہ گرمی چلی جائے گی، وہ ٹھیک ہے، لیکن ویسے ہی مہندی لگا رہے ہیں۔ عید کے دن مہندی، مسجد میں دیکھو، عیدگاہ میں دیکھو، پورے نوجوانوں کے ہاتھا مہندی سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہے بھائی، تم عورت ہو کیا؟ نہیں حضرت، مجھے تو ارادہ نہیں تھا، امی لگا ڈالی، سو گیا تھا، امی نے لگا دیا۔ اگر یہ سو گیا تھا، اس کی موبائل کو امی نے ہاتھ بھی لگایا تو اس کو معلوم ہو جاتا، مائنڈ میں ریموٹ لگائے رہتا ہے، اگر اس کے موبائل کو کوئی ٹچ کر رہا ہو فوراً اٹھ جاتا، میرے موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پورے ہاتھ میں ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے مہندی لگائی ماں نے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، کیا ڈیڈ باڈی ہے؟ سوچنا چاہیے، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ایسے کام نہ کرے، کپڑے صحیح خریدیں، مہندی وغیرہ مرد بچے نہ لگائیں، لڑکیاں بھی اپنے گھر میں مہندی لگا لیں، بس کافی ہے۔ کس کو دکھانا ہے؟ اپنے شوہر کو دکھانا ہے بس، یا شادی نہیں ہوئی تو اپنے گھر والوں کو، بھائی کو، ابو کو، بس ختم۔ کیا ضرورت ہے ہزاروں روپیہ لے جا کر ڈلوانے سے؟ اور بیوٹی پارلروں میں لڑکیوں سے مہندی ڈلوا رہی ہیں، وہ بھی غلط ہے، لڑکوں سے بھی ڈلواتی ہیں۔ آپ ذرا کپڑوں کے وہ جو دکانیں ہیں وہاں جائیے، دیکھیے، راستے میں بیٹھے رہتے ہیں، اور لڑکیاں ہماری بچیاں ان کے پاس بیٹھ کر کے مہندی ڈلواتی ہیں، یا تھوڑا آفیشل رہے تو فون نمبر لے لیتے ہیں، گھر بلا کر کے ڈلواتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے نامحرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا، اور اس کے اس قدر قریب بیٹھنا زنا کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العینانی تزنیان، یہ نہ سمجھو کہ زنا صرف شرمگاہ سے ہوتا ہے، نہیں، العینانی تزنیان، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ وہ آپ کی بچی کا ہاتھ دیکھتا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا، زنا ہے، اور اس کے دل میں بھی خیال آ ہی جاتا ہے، نہ بھی آئے، نہ محرم کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا، نہیں حضرت انہیں گلوز ڈالنے کو پکڑتا، کیا ڈالنے کو تو بھی پکڑن دے لے، بالکل ناجائز ہے۔ اس طرح مہندی وغیرہ ڈلوانے کے لیے اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں، ان سے بولو تم نے اگر گھر میں مہندی ڈلوا لیا سیدھا سادہ ڈیزائن تو پاکٹ منی میں تم کو 5,000 دوں گا، یہ منظور ہے، لیکن کسی سے ڈلوانے کے لیے میں تجھے گھر سے باہر جانے نہیں دوں گا۔ ہاں پڑوس میں کوئی
عورت ہے وہ ڈالتی ہے، بچی پردے میں جا کر پڑوس میں ڈلوا کے آتی ہے، وہ چلتا ہے، لیکن باضابطہ بیوٹی پارلروں میں جانا، ادھر ادھر جا کر کے ڈلوانا اور مردوں سے ڈلوانا تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔